حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اوصانی، مجھے نصیحت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو. اور پھر حضرت معاذ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ احساس ڈیولپ کرنے کے لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے یا میں عبادت ایسے کروں کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں، اس کے لیے 3 انڈیکیٹرز دیے یا 3 سٹیپس سکھائے. یعنی ایک ہی نصیحت میں آپ نے ٹوٹل 4 باتیں کی. ایک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھتے ہو. اب یہ والا پوائنٹ عبادت میں کیسے آتا ہے؟ پھر 3 چیزیں آپ نے بتائیں. اور 3 چیزیں کیا تھیں؟ آپ نے کہا نمبر 1، خود کو مردہ میں شمار کرو. Assume yourself a dead person. آپ مر چکے ہیں، میں مر چکی ہوں. Assume yourself a dead person، ایک آپ نے کہا. 2، آپ نے کہا ہر درخت اور پتھر کے پاس اللہ کو یاد کرو. ہر درخت اور پتھر کے پاس، ہم ہر وقت ہی پتھروں کے پاس ہوتے ہیں. ہمارے فرش، ہماری دیواریں، ہماری چھتیں، ہم سب پتھر ہی تو ہیں. آپ نے کہا ہر درخت اور پتھر کے پاس اللہ کو یاد کرو. اور تیسری چیز آپ نے کہی جب تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے بدلے میں ایک نیکی کرو. یہ 3 چیزیں is actually to attain that کیفیت of احساس کہ جب میں عبادت کروں تو مجھے لگے کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ ان 3 چیزوں کا اس سے کیا تعلق ہے کہ مجھے عبادت میں احساس ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں. جب ہم اپنے آپ کو مردہ تصور کریں گے، مردہ انسان مرنے کے بعد ہر لمحہ اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہوگا آبویس گراؤنڈ کے اوپر. غیب کے پردے ہٹ جائیں گے، ہر وہ چیز نظر آئے گی جو ہم قرآن میں پڑھتے تھے اور احادیث میں سنتے تھے. تو جیسے مردہ اللہ سے کانشیس ہوتا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مردہ تصور کرو تاکہ تمہیں اللہ کا احساس ہر قدم پر محسوس ہو. ہر قدم پر تم اللہ کو محسوس کر سکو. ایک سوچ ڈیولپ کی جا رہی ہے. عالم شہادہ میں رہتے ہوئے عالم امر والی کیفیت کو اپنے اوپر امپوز کر لو. پرسپیکٹو شفٹ اتنا کر لو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ جو اللہ ہے اور اس کے احکامات ہیں اور اس کے وعدے ہیں سب حق ہیں، سب سچے ہیں، سب ریئل. یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے چند الفاظ کے ذریعے. اللہ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے. اللہ نے آپ کو مومن بنا کر جو وعدہ آپ سے کیا ہے وہ برحق ہے، وہ ریئل ہے، وہ پورا ہونے کا ہونا ہی ہے. ہمیں خواب میں اللہ سے کلام کرنے کا موقع نہیں ملے گا. ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر آ کے جو ہمارے ایمانوں کی کیفیت ہے، بٹ ہمیں یہ کیفیت کہ ہم اللہ کو محسوس کرنے لگ جائیں، ہم اس کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا ایک کام کر سکتے ہیں. اور اس کا پہلا آغاز اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق سے ہوتا ہے. یاد رکھیں، جیسے کہ اسکالرس کو خواب میں سننے کو ملا تھا، امام احمد کو جب انہوں نے کہا تھا مجھے آپ کا قرب کیسے حاصل ہو، تو اللہ نے کہا تھا آواز آئی تھی وابی کلامی، میرے کلام کے ذریعے. آپ اللہ کے کلام کو اٹھنا بیٹھنا بنا لیں، دن رات آپ اس کے ساتھ گزاریں، اس کی سمجھ حاصل کریں. جب سمجھ جائیں اس کو، اس پر عمل شروع کر دیں، آپ کو اللہ کا قرب محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. اور جس کو ایک دفعہ اللہ کے کلام سے اللہ قریب محسوس ہو جائے، ایک دفعہ، اٹس لائک این ایڈکشن. دین ہم سب کو بھی ایڈکشن ہے نا ان کلاسز میں آنے کی. اٹس لائک این ایڈکشن. پھر دل چاہتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو کوئی انسان زندگی میں پہلی دفعہ گھسیٹ کے دوست لایا ہوگا، اسے کہا ہوگا بس ایک دفعہ میرے کہنے کا، اچھا بس ایک دفعہ. کتنے لوگوں کو ہم گھسیٹ کے آتے ہیں، کوئی آپ کو گھسیٹ کے ایسے لایا ہوگا، بس میرے کہنے پہ ایک دفعہ آ جاؤ. بس وہ ایک دفعہ اس انسان کا، اس دوست کا لانا تھا. اس کے بعد اٹ واز لائک این ایڈکشن، اٹ واز لائک این آکسیجن کہ اب آپ سے اس کلاس کے بغیر رہا نہیں جاتا، اب آپ سے اس کلام کے بغیر رہا نہیں جاتا. ایک دفعہ کسی کو اللہ کے کلام کا مزہ آ جائے، یہ اللہ کے کلام کا انسان کے دل کے تار کو چھیڑ دینے کا معاملہ ہو جائے. آپ کے دل کے تار ہوتا ہے، آپ کا دل آلریڈی آپ کے پورے ڈائفرام میں ہینگڈ ہے، معلق ہے، کہیں اٹیچ نہیں ہے کسی اسکن کے ساتھ، معلق ہے. اٹس ان دا ہینگڈ پوزیشن. جب بھی تو ریٹل کرتا ہے، جب بھی بیٹ کرتا ہے، جب بھی اس کو قلب کہتے ہیں، الٹنا پلٹنا ہے اس کے اندر. اٹس ان دا ہینڈ پوزیشن. اس کو قرآن کے الفاظ چھیڑ دیتا ہے. اور اگر قرآن کے الفاظ کے ساتھ آپ کا قلب سنکرنائزڈ ہو جائے ایک دفعہ بھی،
Now it's an ongoing thing. اب بار بار دل چاہتا ہے کہ آپ اس کلام کو سنیں اور ایسے سنیں کہ یہ آپ کے دل کو چھیڑ دیں.